الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ریحان المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، محمد عمران ہے، کوٹ فتح باز خان نئی آبادی قصور۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ روح اور جسم میں تعلق اور ان میں فرق کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جس طرح جسم کو ہم غسل سے پاک کر لیتے ہیں، کیا اس طرح روح کو پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو رب جلیل فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت خوبصورت جتنی کائنات بنائی ہے سب سے حسین ترین تخلیق انسان۔ اس کے دو پہلو ہیں اس کے حسن کے۔ ایک تو انسانی وجود میں آپ حسن ترتیب دیکھ لیں، آج تو ماڈل بن سکتے ہیں نا، آپ مٹی کے پلاسٹر کے ماڈل بنا لیں، آنکھوں کا، ناک کا، کان کا، منہ کا، کندھوں کا، بازو، گھٹنے، پیٹ کا، کسی اور ترتیب سے جوڑ کر دیکھیں، بڑا عجیب لگے گا، بن ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ یعنی کوئی اور ترتیب اس کے مقابلے میں نہیں، جوڑیں گے تو ایک بدن تو بنے گا، لیکن آپ اسے انسان نہیں کہتے ہیں، آدمی تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مخلوق۔ صحیح بات۔ جس طرح یہ بدن کام کرتا ہے دماغ سے لے کر اعضاء ہاتھ پاؤں تک، جس طرح ہم اسے استعمال کریں وہ کیسے ہو؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ان ساری جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، تو بڑا سائنسدان وہ کہتے ہیں اگر ہم گپ لگائیں، جھوٹ بولیں، تو ہم کہہ دیں گے ہم نے 10% دماغ استعمال کر لیا، لیکن 90% کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ صحیح بات۔ یہ اس کی ظاہری صورت ہے۔ اب اس کا ایک اور کمال ہے کہ یہ مادے کی گھٹیا ترین صورت ہے مٹی۔ مادہ ہے نا، پتا ہے وہ بھی مادہ ہے، شاخ ہے وہ بھی مادہ ہے، پھول ہے وہ بھی مادہ ہے، اور جتنی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، سب سے جو کم تر چیز ہے وہ خاک ہے۔ کوئی چیز تباہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں خاک ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ جو سب سے گھٹیا چیز تھی مادے کی، اس کے ساتھ عالم امر کی روح کو ملا دی۔ سبحان اللہ۔ عالم امر وہ ہے جہاں خلق کا گزر نہیں، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، دو عالم قرآن نے بتائے ہیں، دونوں اللہ کے ہیں، وہ ذاتی ملکیت ہے، اس کی کوئی شریک نہیں، عالم خلق بھی اور عالم امر۔ جہاں مخلوق کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اگلا جو نظام ہے اسے عالم امر کہتے ہیں، اس میں مخلوق کو گزر نہیں، کوئی فرشتہ بھی وہاں نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، وہاں سے روح کو وہاں پیدا کیا۔ اب وہ کیسے پیدا کیے؟ وہ تو عالم خلق کا ہے نہیں، وہ مخلوق کیسے بن گئی؟ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، میرے حبیب انہیں بتا دیں روح امر ربی میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور مَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، تمہاری علمی استعداد بہت، تم خلق تک سوچ سکتے ہو، اللہ امر میں وہ کیسے تخلیق ہوئی یہ تم سوچنا ہی چھوڑ دو، اس میں تمہاری رسائی نہیں۔ تمہارا دماغ مخلوق ہے، جو اس میں آئے گا وہ مخلوق کے دائرے میں ہوگا، دائرہ خلق میں ہوگا۔
عالم امر سے میں بتا دیتا ہوں، روح عالم امر سے میں نے پیدا کی ہے، کیسے کی ہے یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے ایسا جوڑ لگایا کہ ایک دفعہ جڑنے کے بعد موت آئے، قیامت آئے، جہنم میں جائے، جنت میں جائے، یہ الگ نہیں ہوں گے، دونوں جائیں۔ سبحان اللہ۔ عالم امر میں موت نہیں ہے، موت عالم خلق میں ہے۔ بالکل صحیح۔ روح مرے گی نہیں تو یہ بھی نہیں مرے گا، جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا، جنت میں بھی ہمیشہ رہے گا۔ ایسا جوڑ لگایا۔ یہ قدرت کا کام ہے، پہلے تو مادے کو لطافت سے جوڑنا۔ آپ ایک کیلا، ایک سیب لے کر اس سے لائٹ کو جوڑنا چاہیں، ہمارے پاس تو جس میں لطیف روشنی ہے، بالکل۔ جو ظاہری سائنس کے پاس ہے وہ تو روشنی ہے کہ ایک جس میں لطیف ہے، تو اسے جوڑیں نا سیب کے ساتھ، اسے آلو کے ساتھ، اخروٹ کے ساتھ، مادے کے ساتھ، اللہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ نہیں آتی۔ فرمایا میں نے عالم امر کی روح کو اس خاک کے پتلے سے جوڑ دیا، ایسا جوڑا ہے کہ اب یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی۔ اب دونوں کی ضرورتیں اپنی اپنی، بدن کی ضرورت ہے اسے وقت پر غذا ملے، صالح غذا ملے، صحت مند ملے، بس ٹھیک رہے گا۔ روح کی بھی ضرورت ہے اسے صالح غذا ملے، وقت پر ملے۔ آپ کو ناشتہ، دوپہر، پچھلے پہر کی چائے، شام کا کھانا چاہیے، اسے بھی 5 نمازیں چاہیے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ نے اس میں ناشتے میں شہد بھی ملا دیا، آملیٹ بھی ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مزید تلاوت کرتے ہیں اور مزید عبادت اور نوافل پڑھتے ہیں تو آپ نے کھانے کو سجا دیا۔ یہ گندم کے دانے بھون کر ہم کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر نہیں جاتا، تو پھلکا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، پیٹ ہی نہیں بھرنا، اس میں کوئی مزہ بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسے بالکل پیسو، صحیح۔ اسے گوندو، اسے پکاؤ۔ گوشت آ گیا، آگ پر سینک کر کھا لو، کیا ہے؟ گلانا ہی ہے نا آپ نے۔ نہیں جی، وہ مسالہ ہو، وہ مسالہ ہو، وہ پکانے کا خاص طریقہ ہو، خاتون خانہ ہی پکا سکتی ہے یا اچھا باورچی پکا سکتا ہے، وہی گوشت ایک اسے بے لذت بھی کر سکتے ہیں آپ، اور وہی لذیذ بھی بن جائے، اور اس کی سینکڑوں ڈشز بنتی ہیں، صرف ایک گوشت نہیں۔ تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ روح کی غذا ہے۔ بالکل صحیح۔ جس طرح آپ کو 4 ٹائم کھانا چاہیے، اسے 5 چاہیے، وہ آپ سے زیادہ نازک اور سینسٹیو ہے۔ صحیح۔ یہ اس کے ناشتے کے، دوپہر کے کھانے کے اوقات ہیں، یہ اس کی غذا ہے، نہیں دیں گے تو مر جائے گا۔ اس کی موت کیا ہے؟ اس کا احساس آپ میں ختم ہو جائے، روح تو اندر ہی رہے گی، لیکن جو اس نے کرنا ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ صحیح۔ پھر آپ مادہ پرست ہو جائیں گے، بتوں کو پوجیں گے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے، لوگوں کو قتل کر کے پیسے چھینیں گے، رشوت لیں گے، چوری کریں گے، پھر بدن کی ضرورت، بدن ہر چیز لوٹتا رہے گا۔ روح زندہ ہوگی تو بدن کو برائی سے روک لے گی، اس لیے کہ جس طرح بدن کے لیے کڑوی چیزیں اور کسیلی چیزیں ناپسندیدہ ہیں، روح کے لیے گناہ ناپسندیدہ۔ ہم جب گالی دیتے ہیں یا بد کلامی کرتے ہیں تو ایسے ہے جیسے روح کے منہ میں کچا کریلا ٹھوس دیا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کو کوئی کہے کچا کریلا کھا، آپ پھینک دیں گے؟ ڈیفینیٹلی پھینکنا۔ اگر آپ میں جان، تو اگر آپ مر چکے ہیں تو کوئی کریلا ٹھوسے یا گاجر، آپ کو کیا فرق بالکل پڑتا؟ صحیح۔ اگر روح زندہ ہے تو جب آپ برائی کریں گے تو وہ روکے گی، یہ نہ کرو صحیح۔ ظالم، مجھے خراب نہ کرو، بالکل مجھے صحیح۔ پریشان کر رہا ہے۔ نیکی کریں گے تو اس کے لیے سویٹ ڈش بنے گی، خوش ہوگی تو آپ بھی، آپ کے اندر اطمینان کی لہر ہوگی۔ اب یہ جو ہے ہماری وجود کی حیات، یہ تو روح کے آنے سے شروع ہو گئی، ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی۔ روح کی حیات نور ایمان سے شروع ہوتی ہے، ایکٹیویٹ وہ ہوتی ہے جب اس میں ایمان آتا ہے۔ صحیح۔ باقی بدن کو زندہ رکھے گی۔ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوان کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی تکمیل میں زندگی بسر کر دیتا، کھانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، رات گزارنی ہے، مر جانا، دیٹس آل۔
فرمایا انسان کی زندگی بھی ایسی ہو جاتی ہے، بلکہ ہم عدل یہ جانوروں سے نیچے گر جاتے ہیں، چونکہ جانور فطری طور پر ایسے ہیں اور نارمل زندگی گزارتے ہیں نا، کسی کا کھانا چھین لیا، دوسرے کے پٹھے کھا لیے، گیدڑ نے خرگوش مار کے کھا لیا، اس کے بچے کھا لیے۔ انسان دوسروں کو ایذا دینے کے طریقے سوچتا ہے، جانور وہ نہیں سوچتے۔ شیر بھوکا ہوگا تو ہرن کو مارے گا، پیٹ بھر کے بیٹھے تو ہرن اوپر سے چھلانگیں لگاتا ہے۔ بالکل صحیح، انسان کوئی ایسا شک نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا۔ انسان جانوروں سے نیچے گر جاتے ہیں، پھر دوسروں کو ایذا دینے کے طریقے سوچتا ہے اور انجوائے کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات، اگر روح مر جائے تو زندہ ہو تو وہ روک لیتی ہے روک لیتی ہے۔ کہ سبحان یہ اللہ، تم دوسرے کو نہیں مجھے تباہ کر رہے ہو۔ جب ہم دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو دھکا روح کو لگتا ہے، سیاہی اس پہ آتی ہے۔ جب ہم دوسرے کی چوری کرتے ہیں تو ایک تاریکی روح پہ آتی ہے۔ جب ہم رشوت لیتے ہیں تو ایک تاریکی کے خلاف اس پہ وہ کہتا ہے ظالم میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ لیکن احتجاج کرنے کے لیے اس کی حیات ضروری ہے، زندہ ہو تو احتجاج کرے۔ بالکل صحیح، لہذا یہ احساس مومن میں ہوتا ہے، کافر میں نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، بالکل میں دیکھ رہا تھا امریکہ میں ریسلنگ ہوتی ہے، اور میں عموماً چونکہ ٹی وی پہ سارا فواہشات ہی اکثر ہوتی ہیں، تو میں وہ اس طرح کے پروگرام وائلڈ لائف ریسلنگ ان میں وہ کم ہوتا ہے، اشتہار تو ان میں بھی یہی آتے ہیں، لیکن پروگرام جو چلتا ہے تو میں عموماً اس طرح کے دیکھتا رہتا۔ اب ریسلنگ میں انہوں نے وہ بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں، بے ایمانی کی، ایک نے باہر سے مداخلت کی، اس کی مداخلت نے وہ ایک کو جتا دیا، وہ جیت گیا، تو ریفری پر کسی نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو بے ایمانی سے جیتے ہیں۔ اس نے بڑا خوبصورت کیا، اس نے کہا جیت جیت ہوتی ہے، ریزن کو چھوڑ دو۔ جب روح مر جاتی ہے تو پھر جیت ہوتی ہے، انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح ہے جی۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے وہ تھوڑی سی بات رہ گئی۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ بدن کے لیے اگر آپ غسل کر کے پاک ہوتے ہیں تو روح کے لیے، روح کا غسل توبہ ہے، خلوص سے توبہ کریں، جو ہو چکا اللہ معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ وہ گناہ چھوڑ دیں تو روح بھی غسل کر کے پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور یہ ایک ہی کوسچن ماشاءاللہ سے اتنا ڈیٹیل سے، اور اس کی ضرورت بھی تھی، اور یہ بھی تشنا رہ گیا، اور یہ بھی تشنا رہ گیا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پریام کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا پریام فارمیٹ کریں تاکہ یہ تشنگی ختم ہو جائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پریام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں سینڈ کر دیجیے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ almurshid.tv پہ آپ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت جی کی جتنی بھی تقاریر ہیں اب تک کی، اور اب تک میڈیا کے اوپر جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور دیگر بہت کچھ آپ کو اس ویب سائٹ پہ ملے گا، آپ اس کو وزٹ کیجیے گا۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پریام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال پریام میں شامل کرتے ہیں۔ امجد علی ہیں شیخ پورہ سے، کیا جنات کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ، جنات مکلف مخلوق ہے، زمین پر بسنے والی دو ہی مخلوقیں ہیں جو شریعت کی مکلف ہیں۔ مخلوق کی دو ہی قسمیں ہیں، جنات اور انسان۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جنات میں نبوت نہیں ہے، جنات میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی جنات میں تخلیقی طور پر وہ عالم امر کی روح نہیں ہے جو انسانوں میں ہے۔ یہ اعزاز اس روح کو ہے کہ اسے نور نبوت۔ تو جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ جب آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جن آباد تھے تو ان پر بھی فرشتے مقرر کیے جاتے تھے جو آ کر ایک کو امیر بنا کر اسے اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا جاتے تھے، وہ وہی نہیں ہوتا تھا۔
یہ وہی نہیں ہوتا تھا. تو اس کے مطلب پھر وہ فساد کرتے، لڑائیاں ہوتی، چور بازاری ہوتی، پھر فرشتے آتے، وہ سزائیں دیتے، مارتے، سیدھا کر جاتے. یہ جب تخلیق آدم کے لیے اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کر رہا ہوں، فرشتوں کو اطلاع دی تو انہوں نے عرض کی تھی کہ یا اللہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا، ایک اور مخلوق جو پہلے زمین پر ہے، جانور کو مار رہا ہے، شیر سے لڑ رہا ہے، کتا کتے سے لڑ رہا ہے، چڑیا سے لڑ رہی ہے، بلی جو شکار کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر مخلوق دستوں کے ریواں ہے. جنات آپ نے پیدا فرمایا، ایک دوسرے کا قتل انہوں نے شروع کر دیا، ایک اور پیدا کریں گے اور سفر میں یفسد فیہا، یا اللہ ایک اور مخلوق اور فساد ہوگا، ہم پھر بھاگتے پھریں گے آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، آپ کے سجدوں کے لیے. آپ نحن نسبح ونحمدک، ہم بے شمار ہم فرشتے ہمہ وقت اطاعت کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم وہ بھید نہیں جان سکتے جو میں جانتا ہوں، میں جس مقصد کو پیدا کروں وہ تم نہیں جانتے. انسان کا خوبصورت ترین پہلو ہے یہ انسان رہنما ہے دوسری مخلوق کا. جنات مکلف ہیں جس عہد میں ہوں اس عہد کی نبی کے، اور اب روح زمین کے جنات کا محاسبہ ہوگا. مکلف ہیں محمد رسول اللہ کی اطاعت کے، جو نہیں کرتے انہیں سزا ہوگی، صحیح. جو کرتے ہیں انہیں معافی ملے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان میں نور نبوت سمونے کی طاقت نہیں تو جنت ان کا مسئلہ نہیں ہے. جنت میں وہ جائے گا جس کے سینے میں نور نبوت ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جنت میں نہیں جائیں گے لیکن سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے. اچھا، کیونکہ جو ظلم کیا اس کی سزا بھگتو، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان میں عالم امر کی روح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سزا کا عرصہ پورا کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا. جنہیں نجات ملے گی انہیں میدان حشر میں واپس خاک کر دیا جائے گا، یا جو اس مادے سے وہ آگ میں شامل ہو جائیں. جنہوں نے سزا بھگتنی ہے وہ اپنی سزا بھگت کر واپس چلے جائیں. یہی تو اللہ نے فرمایا نا کہ اس وقت کافر بھی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جس طرح جنوں کو واپس آگ بنا، کاش آج مجھے بھی اللہ واپس مٹی بنا دے، اللہ جہنم میں نہ بھیجے. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش اللہ مجھے بھی واپس مٹی بنا، لیکن حساب دینا پڑے. بالکل صحیح. تو یہ معاملہ ہے جناب. بالکل صحیح. اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی. محمد عمران ہے بہاولپور سے. اگر والدین کہیں اور رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں لیکن اولاد کہیں اور چاہے تو والدین کی منمانی اور اولاد کی ضد میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ دونوں صحیح. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا مستقبل، زندگی کی راہیں متعین کریں، ٹھیک ہے. پرورش میں اسے حلال کھلائیں، صحیح تعلیم دیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور جب وہ زندگی میں بہت بڑا فیصلہ ہے شادی، آپ کی مستقبل کی ساری زندگی کو ایک نئی راہ پہ ڈال دیتی ہے، ایک مختلف بندہ بن جاتے ہیں. بے شک. آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا کردار بدل جاتا ہے. والدین کا حق ہے آپ کی رہنمائی کریں، لیکن شریعت کہتی ہے مسلط نہ کریں. صحیح. بیٹا ہے یا بیٹی، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کرے، معلومات لے، مزاج پوچھے، اور اگر کہیں اس کا مزاج نہیں ملتا تو وہ کہہ دے کہ یہاں مشکل ہے، یہ نہیں، تو پھر والدین کو مان لینا چاہیے. یعنی ماں باپ اور اولاد میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے افہام و تفہیم سے. اگر بیٹے کی رائے میں وزن ہے تو والدین کو سمجھنا چاہیے، والدین کی رائے میں وزن ہے تو بیٹی بیٹے کو سمجھنا چاہیے. بالکل، یہ بہت عمدہ بات. رات میرے پاس ایک ای میل تھی ایک بچی کی کہ میں ملک سے باہر کہیں پڑھتی رہی ہوں، میں ملک کا نام لوں گا تو پھر وہ تعین ہو جائے گی، باہر پڑھتی رہی ہوں، فلاں کر کے ڈگری آئی ہوں، تو وہاں ایک فلاں اس نام کا لڑکا تھا، تو وہ بڑا نیک ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا پیارا ہے، تو اب آپ دعا کریں میری اس سے شادی ہو جائے. تو میں نے اسے لکھا ہے کہ بیٹا آپ نے میرے لیے بڑی خوبصورت ڈیوٹی تلاش کی،
کہ نہ ماں باپ کو خبر، نہ خاندان کو پتہ، ایک جوان کنواری بچی ایک کسی کے بچے کو پسند، نہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ، نہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ، نہ زندگی کا. تو اس کے لیے آپ نے مجھے بڑی عزت دی ہے کہ آپ نے مجھے دلال بنا لیا ہے. تم نے تو مجھے ای میل بھیج دی، میں یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں کہ یہ بچی نہ ماں باپ کو پوچھتی ہے، نہ بہن بھائیوں کو، نہ خاندان کو. اس نے ایک لڑکا پسند، بوائے فرینڈ ہو گیا. کچھ سوچ کے لکھا. تو یہ بات مقابلے کی نہیں، والدین کو اولاد کی ضرورتوں کا، پسند تک کا خیال رکھنا. میں خود میرے ساتھ ہوا، میں نے اپنے ایک بیٹے کی شادی اپنے ایک رشتہ داروں میں کرنی چاہیے. میرا ماموں کی بیٹی تھی، وہ انگلینڈ رہتا تھا، اس کے پاس، بلکہ وہ پہلا ایشیائی تھا جو انگلینڈ ریلوے میں عہدے پر فائز تھا، انچارج تھا برطانیہ میں. وہ ریلوے کے میں وہ عام سولجر تک تو رکھتے ہیں، غیر ملکیوں کو آفیسر نہیں بناتے. ہی واز ریسپانسیبل فار دا ٹرینز کمنگ اینڈ گوئنگ. تو اس کی بیٹی تھی. تو میں نے بیٹے سے مشورہ کیا، میں نے کہا یہ شادی کر لو، تمہارا دنیاوی مستقبل بھی بن جائے گا، میاں بیوی وہاں لے جائے گا، شہریت مل جائے گی، پیسے. اس نے کہا بجی مجھے نہیں، بس میں نہیں کرنا. نہیں کہا ٹھیک ہے بیٹا. بالکل صحیح. اچھا وہ ناراض ہوا مجھ سے. میں نے کہا تمہاری ناراضگی فضول ہے، 6 مہینے، سال، 2 مہینے پھر تم راضی ہو جاؤ گے. تم بات تو سمجھتے نہیں. ہو نہیں سکتا، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کیوں نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات ہے. ناراض رہا پھر کیا ہوتا ہے، آپ بادر نہ کریں تو پھر ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ ختم ہونا زیادہ ٹھیک ہے. وہ ناراضگی ان کی بہتر ہے بجائے اس کے کہ زندگی ساری عمر کا پلال وہ اچھا نہیں ہے. والدین کو اولاد کا لحاظ تو اولاد کو بھی حیا کرنی چاہیے. جس ماں کے پیٹ میں بنی ہے، جس باپ نے پالا ہے، جنہوں نے چلنا بولنا سکھایا ہے، وہ آپ کی برائی نہیں سوچیں. بالکل صحیح. غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ رشتہ ہے، یہ فلاں ہے، یہاں سیاسی فائدہ ہے. والدین سے بھی انسان ہے، جہاں غلط ہو رہا ہو وہاں سمجھائیں، روکیں. بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو بچوں کا بھی حق ہے، والدین کا. لیکن کرنا افہام و تفہیم سے چاہیے. مفید وہی ہوتا ہے یہ جو محبت اور لو میرج جس کا نام ہے، اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ تب تک ہوتا ہے جب تک دور ہوتے ہیں. 1 مہینہ مل کر رہنے کے بعد محبت کافور ہو جاتی ہے، پھر لڑائی رہ جاتی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ محبت ہوتی نہیں، خواہش ہوتی ہے. وجود کی باڈی کی ایک خواہش ہوتی ہے، جب وہ مکمل ہو گئی، جی بھر گئے، ختم ہو گیا. مجھے پھر ایک بریک پہ جانا حضرت جی، اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن پہ اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. زاہد ہے راولپنڈی سے. جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر خودکشی حرام کیوں ہے؟ قسمت یا تقدیر جسے کہتے ہیں، یہ 2 طرح سے. ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، جسے آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ہینگنگ ڈیسیژنز. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، فائنل ڈیسیژن، جس میں کوئی تبدیلی نہیں. تقدیر 2 طرح سے. صحیح. ایک تو وہ ہے جو فائنل ڈیسائیڈڈ ہے، یہ بندہ فلاں وقت پہ پیدا ہوگا، اس کا قد اتنا ہوگا، شکل ایسی ہوگی، رنگ یہ ہوگا، بینائی اتنی ہوگی، گویائی اتنی ہوگی، دماغ اتنا ہوگا. یہ سب تقدیر مبرم ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے.
کب بیمار ہوگا، کب ٹھیک ہوگا، کب مرے گا، یہ تقدیر مبرم ہے۔ ایک ہے ہینگنگ ڈیسیژن، جو بندے کو جب مکلف بنایا گیا تو اس کے کیریکٹر کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ صحیح۔ مثلا اس کی عمر تو ابھی 20 سال باقی ہے، لیکن اس نے آج زہر کھا لی، وہ ہینگنگ ڈیسیژن نافذ ہو جائے گا، زہر کی تاثیر آ کے مر جائے گا۔ حرام ہو گیا، اس نے زندگی ضائع کر دی۔ صحیح۔ وہ جو پیچھے 20 سال حیات تھی، اسے ڈیمیج کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ سارا انسان خود ہی۔ تو خودکشی تو حرام ہو گئی، اس نے تو قتل کیا۔ بالکل صحیح۔ ایک یہ لوگوں کو یہ بڑی غلطی کہتے ہیں جی میری زندگی ہے، لڑکے لڑکیوں سے وہ کہتے ہیں میری اپنی زندگی ہے، میں مرضی سے جو چاہوں کروں گا۔ آپ کی زندگی اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا باریک سا نقطہ ہے اور کتنا اس اہم نے نقطہ ہے۔ آپ کو بطور امانت دیا، اللہ کہا کہ اکبر۔ اسے سنوار کر لاؤ تو اور انعامات دوں، بگاڑ کر لاؤ گے تو دیکھو کہ سزا کتنی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو خودکشی، ڈاکہ، چوری اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں قضائے۔ یہ قوموں کی قومیں جو غرق ہو گئیں، آگ میں غرق جل گئیں، دریا میں، سمندر میں ڈوب گئیں، بجلی پڑی کڑک، زمین میں دھس گئیں، یہ ساروں کی زندگی اتنی تو نہیں تھی۔ اگر زندگی پوری کرتے تو شاید اسی ترتیب سے جس سے پیدا ہوئے اسی سے مرتے بھی۔ ان کے کردار ایسے تھے کہ ان پر وہ ہینگنگ ڈیسیژن، قضائے معلق آ گئی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو خودکشی ہے، یہ ہے جو ہینگنگ ڈیسیژن ہے، یہ منحصر ہوتے ہیں بندے کے رویے۔ کریکٹر کے اوپر۔ ہماری عدالتوں میں بھی ایک ہے کہ اسے چھوڑ دو 1 سال سے اس کا کریکٹر دیکھیں گے پھر جی بالکل ہے نا، بالکل ہے، بالکل ہے۔ یہ فطرت کا نظام ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے عقیدے اور عمل سے بھی وابستہ ہے۔ ایک عمل سے ہماری زندگی میں خوشی آتی ہے، ایک عمل سے دکھ آتے ہیں، اسی طرح ایک عمل سے موت بھی آ جاتی ہے۔ اور ایسا یہ ساری چیزیں نبی اور کتابیں بھیج کر اللہ نے پھر تعلیم بھی، عقل بھی دیا سمجھنے کے لیے، پھر بہترین انسان جو مخلوق میں لاسانی ہیں وہ نبی ہیں، انہیں پڑھانے سمجھانے کے لیے بھیجا۔ بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب بھی دی کہ یہ باتیں سمجھو، پھر بھی ہم کرتے ہیں تو جرم تو ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگلا سوال صدام بزدار گھوٹکی سندھ سے، جس شخص کے پاس ولایت ہو کیا وہ اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ مسئلہ اپنے جانے کا ہے۔ ولایت تو شیطان کے پاس بھی تھی، صحیح۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مانا؟ سبحان اللہ، ہزاروں برس سبحان اس نے عبادتیں کی، اسے اللہ نے آسمانوں پر رہنے کی اجازت دے دی، جس میں لطیف ہیں، آگ سے بنے ہیں، اور پھر اسے معلم الملکوت بھی کہتے ہیں۔ فرشتوں کا بھی بعد اس کے شاگرد ہو گئے، فرشتوں کو بھی سکھاتا تھا ایسے تسبیح کرو، ایسے کرو۔ پھر جب جن زمین پہ فساد کرتے تھے تو ان کی اصلاح کے فرشتے اسے دیے جاتے تھے۔ مولانا محمد خان رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں دہلی کی، ان کی ایک منظوم کتاب ہے، اس میں ساری تاریخی، اس میں اس کا ایک شعر ہے، زراہ تفاخر بفوج ملک گہے بر زمین بود گہ بر فلک، کہ بڑی فخر کے ساتھ فرشتوں کا لشکر لے، کبھی زمین پہ ہے کبھی آسمانوں پہ۔ تو اس کا کیا ہوا انجام؟ تو پیر صاحب کا انجام حشر کو پتہ چلے گا۔ خود جائے نہ پہلے، پھر لے جانے کی بات کریں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ ایک ولی اللہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ولی اللہ کے ساتھ آپ رہیں گے تو ایک اندیکھی کیفیت آپ کے دل پر آئے گی جو نیکی کو قبول کرنے کی استعداد ہے، یہ ہے اس کا جنت میں لے جانا۔ بالکل صحیح، بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور پھر اس دروازے سے گزر جائیں تو آپ بہشتی ہو گئے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دروازہ جو شیخ فرید نے فرمایا تھا وہ ان کا طرز حیات تھا، سبحان جو اللہ، اس بے شک، دروازے سے گزرے گا، بے شک، میری طرح زندگی بسر کرے گا، وہ جنت میں وہ جنت میں جائے گا۔ ہم نے وہ دروازے سے گزرنا وہاں ایک شروع چوکاٹ نہیں، اس سے تو سارا دن پولیس والے کبھی ادھر کبھی ادھر جو لوگوں کو گزار رہے ہوتے ہیں، وہ تو پھر ساری جنتیں تو پڑوس کو مل گئی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور یہ تو بڑا آسان سا کام ہے پھر تو۔
تو ولی اللہ اگر اپنی ولایت سلامت لے گیا تو اس کے اعزاز ہوں گے، میدان حشر میں نوازا جائے گا۔ اس کے جو متعلقین رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، اولاد ہو، مریدین ہوں، جنہوں نے عقیدے کی اصلاح کی، عمل بہتر کیے، وہ اس کے ساتھ انہیں بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ جتنے لوگوں کی اس کی وجہ سے اصلاح، جتنا اجر انہیں ملے گا، اس سارے کا مستحق وہ بھی ہوگا، اتنا اسے اور ملے گا۔ بالکل صحیح، لیکن بھائی جنت جانے کے لیے جنت کے راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ان کے اس سوال سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں کسی جگہ پہ گیا کوریج کے لیے، تو پھر میں نے وہ کوریج ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ پیر صاحب، ایک تو اذان ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے اذان کو چھوڑیں، میری بات سنیں پہلے، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر آنا میرے پاس، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ میں تو خیر وہ چھوڑ آیا تھا، اس کو ادھورا ہی چھوڑ آیا تھا۔ یہ نہیں نا پتا کہ پیر صاحب کس جنت کی بات کر رہے ہیں، جنت کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور جنت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ غلط کانسیپٹ جو لوگوں نے وہ بٹھا رکھا ہے کہ جی پیسے دے دیے، شرینیاں دے دی تو ہم جنت میں چلے گئے۔ پیر اور عالم اور مذہبی رہنما وہ ہے جو آپ کے عقیدے کی اصلاح کرے، کردار میں رہنمائی کرے، کام آپ نے کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا بترسم نرسی بقابہ اے عربی ایران کے میں روی بترکستان، کہ مجھے ڈر ہے میرے بھائی تو کعبے نہیں پہنچے گا، چونکہ تو جس راستے پہ سفر ہے یہ تو ترکستان کو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صرف سفر کرنا مقصود نہیں ہے، متعین راستے اور متعین منزل کو سفر کرنا۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ سفر ہے نا۔ بالکل، ہم دیکھیں کہ ہم جا کے در جنت کو رہے ہیں کہ جہنم کو۔ بالکل صحیح بات۔ اگر ہم جنت کو جا رہے ہیں تو پیر صاحب ہمیں اور رہنمائی کریں گے، راستہ آسان ہو جائے گا، راستے میں بھوک پیاس نہیں ستائے گی، پیر صاحب کی برکت کھانا پینا ہمیں دیتے رہیں گے، لے کے جائیں گے، پھر تو جنت لے جائیں گے۔ اگر چل دوزخ کی طرف رہے ہو تو پیر کیا کرے گا؟ بالکل ایرا کی میں روی بترکستان، سڑک ترکستان جاندی، ترکستان مشرق بعید چے بیت اللہ مغرب بعید چے، تو کعبے کس طرح پہنچے گا؟ چلتا تو کتنے ترکستان ہے، صحیح بات، رات اٹھتے تیرا۔ صحیح بات، ڈائریکشن یا پیر رہنمائی دے سکتے ہیں، کام میں برکت ہوتی ہے، ان کا اتباع مبارک ہے، لیکن پیر صاحب کا بھی عقیدہ اور عمل درست ہو تو ولی تھا۔ ہر مسلمان ولی ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن ہے، اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ جسے ہم ولی کہتے ہیں یہ ہمارا گمان ہے، ہر مسلمان کو اللہ خود کہہ رہا میرا ولی ہے، تو پکا ولی تو ہر مسلمان ہے۔ اسے ولایت عامہ کہتے ہیں، ہر کلمہ گو کو حاصل۔ ایک ولایت خاصہ ہے کہ وہ اس سے نکل کر تھوڑا سا اور آگے چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلے ولایت عامہ تو پوری کرو، اپنے عقائد اور کردار سے خود کو مسلمان تو ثابت کرو، اگلی ولایت کی بات بعد میں کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ ایک اس جماعت میں شامل ہی نہیں ہیں، آپ فوج میں بھرتی نہیں ہوئے، آپ جرنیل بننے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ پہلے فوج میں انرولمنٹ تو کرو، سیکنڈ لیفٹیننٹ تو بنو، پھر محنت کرو، ہو سکتا ہے آرمی چیف بن جاؤ۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ دکان پہ ترکڑی رکھ کے گاجریں بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں میں جرنل بن جاؤں، یہ کیسے بن جاؤں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ولایت کے لیے بھی ولایت یہ نہیں کہ برقع پہن کر اور چبا بنا کر اور سر پہ رکھ کے اور گلے میں تسبیحیں ڈال کے تو بیٹھ جاؤ تو ولی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ولایت خاصہ حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر لوگوں کی رہنمائی پیر یہ کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی کہتا ہے یہ کام کرو تو بندے کو اچھا نہیں، پیر کہتے ہیں تو ذرا پسند ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ماں باپ کہتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے، پڑوسی کہے تو اچھا نہیں لگتا۔ پیر کہے تو ماں باپ سے تو پیر پیار سے رہنمائی کر کے اس راستے پہ لے جا سکتا ہے جو کعبے کو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی ایک آخری سوال جاتے جاتے شامل کرتے ہیں، پروگرام کا وقت آج پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ فیصل ہیں سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے ملک سے باہر ہو اور موبائل پہ اپنی بیوی سے بات کرتے کرتے جھگڑ پڑے اور غصے میں اس سے طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟
طلاق پیار میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق غصے میں بھی غصے ہو میں بھی ہو جاتی ہے، جاتی ہے۔ طلاق آپ سے کوئی گن پوائنٹ پہ لے لے تو بھی ہو جاتی ہے، آپ کی مرضی کے خلاف خلاف اگر گن پوائنٹ پر کہتا ہے طلاق دو، اس نے ظلم کیا، اس کو سزا ملے گی لیکن طلاق واقع ہو۔ اللہ اکبر، اگر وہ گولی چلا دے تو موت واقع نہ ہو موت واقع ہو جاتی، جائے اسی طرح طلاق واقع ہو۔ صحیح، یعنی کہ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ جب نکل گئے تو نکل گئے۔ نکل گئے۔ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، آپ کو شاید یاد نہ ہو، یہ ہمارے عثمان پیر زادہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ جی جی، ایک ڈرامے میں بالکل ڈرامے ہوا میں تھا، تھے، ایک ایشو چلا تھا۔ تو ڈرامے کے سین کی ریکوائرمنٹ تھی طلاق دینا، تو یہ بیچارے ڈرامے میں طلاق دے بیٹھے، علماء نے کہا تمہاری طلاق ہو ہو گئی گئی، ہے بھائی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو مذاق میں بھی ڈرامے میں بھی، جب آپ لفظ طلاق کہتے ہیں شریعت کہتی ہے یو مین اٹ۔ بالکل ٹھیک، اگر یہ تاکید نہ ہو تو ہر طلاق دینے والا آدھے گھنٹے بعد تو کہتے ہیں نہیں میں یار مذاق میں کر رہا نہیں واپس، مجھ سے زبردستی پھر لے تو گی، یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، لہذا طلاق فون پر دیں، مذاق میں دیں، پیار میں دیں، غصے میں دیں۔ کہتے ہیں جی میں نے غصے میں دے دی، تو میں نے کہا طلاق انعام ہے کہ باہر سے آیا، بیوی نے ہاتھ منہ دھلایا، کھانا لگایا، پیار کیا، کپڑے بدلوائے، خوش ہو کر کوئی طلاق دے دیتے دیتے ہی غصے میں یار، لڑ بڑ کر۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، 0333495501۔ ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجئے، ہم آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے۔ almurshed.tv پہ حضرت جی کے قرآن پاک کے تراجم انگلش اردو موجود ہیں، وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز آپ کو almurshed.tv پہ ملیں گے، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا